میں تو سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا اس مبارک موقع پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے، ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ دوسری نمازوں سے الگ ہے، ہٹ کر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جوں قریب آتا ہے، لوگ ایک دوسروں کو پکڑنے لگتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں کہ مفتی صاحب یا مولانا صاحب، ارے بھائی ذرا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کریں تو کس طریقے سے کریں۔ کسی کو وقت ملا، کسی کو موقع ملا، کسی کو فکر لاحق ہوئی تو کسی کو پکڑ کر پوچھ لیا، سیکھ لیا، اور بہت سے مسلم نوجوان وہ ہیں جو غافل ہیں، کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے اور عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں اور بغلے جھانک جھانک کر ایک دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اگر بغل والا غلط ہے تو وہ بھی غلط مار دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو نماز سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، اس نماز کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں سکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، اور اسی ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ بھی جان لیں گے کہ عید الفطر کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں۔ میں آخر میں ایک ٹوٹکا آپ کو بتاؤں گا، اس کو فالو کر کے آپ اسی طریقے کو فالو کر کے یعنی دونوں نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کے صحیح اور درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے، دل میں ارادہ کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں فجر کی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں، اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، بس یوں ہی 2 رکعت اس نے مار لی، تو پھر اس کی فجر کی نماز صحیح اور درست نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کریں تو کس طریقے سے کریں۔ دوستو، میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں نیت کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ بس زبان سے آپ ان جملوں کو ادا کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان پر یہ جملے نہیں چڑھ رہی ہیں، آپ اپنی زبان سے اس طریقے کے جملے نہیں کہہ پا رہی ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں، آپ بس دل میں سوچ لیجئے، خیال کر لیجئے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز فلاں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت صحیح اور درست ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں جو سوچا، جو خیال کیا، وہی تو نیت ہے۔ مزید الفاظ کہنے یا اپنی زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، دل میں آپ نے جو سوچا اس کو آپ زبان سے آپ ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے کہ دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کی ترجمانی زبان کر جاتی ہے۔ اور آپ کو اس سے بھی آسان کر کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص گھر سے نہا دھوا کر، خوشبو عطر مار کر، نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جاتا ہے تو ارے بھائی نماز ہی پڑھنے تو جاتا ہے، تو عیدگاہ آپ نماز ہی پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ کا یہ جانا، آپ کا یہ عمل خود نیت ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھنے ہی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت تو مکمل ہو گئی، مزید الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی، تو نیت میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ عیدگاہ جا رہی ہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ نیت سے جب آپ فارغ ہوں گے، اس کے بعد امام صاحب 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائیں گے، اور 2 رکعت عید الاضحیٰ کی جو نماز پڑھائیں گے وہ 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح پڑھائیں گے، یعنی جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت نماز آپ امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی آپ امام کی اقتداء میں 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن ایک فرق ہے، وہ ایک ایسا فرق ہے کہ جس فرق کو لے کر ہر ایک شخص الجھ جاتا ہے، اور شاید اسی فرق کو جاننے کے لیے آپ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ فرق ہے 6 زائد تکبیرات، یعنی 6 زائد تکبیروں کو ہم ادا کریں تو کب کریں، پہلی رکعت کے اندر کب کریں، دوسری رکعت کے اندر کب کریں۔ تو بہت ہی آسان انداز میں آپ کو
سمجھا دے رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت امام کی اقتداء میں پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت امام کی اقتداء میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 6 زائد تکبیریں ادا کرنی ہیں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت کے اندر اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کے اندر۔ تو اس طریقے سے امام صاحب نیت وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو عام نماز کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے عام نماز کی طرح۔ تو آپ بھی امام صاحب کو فالو کیجئے، عام نماز کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر عام نماز کی طرح اس نماز کے اندر بھی ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ جب آپ اور امام صاحب ثنا سے فارغ ہو جائیں گے تو امام صاحب ثنا کے فوراً بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اور تینوں زائد تکبیروں کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، لیکن 2 تکبیروں میں ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور اخیر کی تیسری تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا نہیں بلکہ باندھ لینا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ امام صاحب ثنا سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ اسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب عام نماز کی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، کسی سورت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد 1 رکعت عام نماز کی طرح مکمل کر دیں گے۔ آپ کو بھی امام صاحب کو فالو کرتے ہوئے رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے۔ جب تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے تو ڈائریکٹلی رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع سے پہلے جو 3 زائد تکبیریں رہ گئی ہیں ان 3 زائد تکبیروں کو یہاں ادا کی جائے گی۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی گئی، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور یہاں پر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس کے بعد 1 تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی، یعنی 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو شروع کی 3 تکبیروں کے اندر آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے، 1 تکبیر مکمل۔ پھر دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور ہاتھ لٹکے ہوئے ہی رہیں گے کہ امام صاحب رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یعنی 3 تکبیر کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر بغل جھانکے ڈائریکٹلی رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع کے اندر جو تسبیح ہے اس کو ادا کرے، عام نماز کی طرح آپ سجدہ کرے اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن لوگ الجھ جاتے ہیں صرف نیت کو لے کر اور ترتیب کو لے کر۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اگر آپ عید الفطر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کو فالو کر کے پڑھ سکتے ہیں، بس جہاں پر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی نیت کی ہے وہاں پر آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی نیت کر لیں، بس نیت چینج کریں، طریقہ یہی رہے گا۔ اسی طریقے کو فالو کر کے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ حضرات سے اخیر میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کیجئے۔ نہ جانے آپ نے کیسی ویسی ویڈیو کہاں تک پہنچا دی ہوں گی کہ جن ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دوسرا شخص گنہگار ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو ایسی ہے کہ اس ویڈیو کو اگر کسی تک پہنچائیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ لے گا تو یاد رکھیے گا آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ شخص اس ویڈیو کو اور آگے بڑھائے گا تو مزید آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو کنجوسی سے کام نہ لیا کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک واٹس ایپ گروپس جتنی بھی جگہیں ہیں ان ساری جگہوں میں آپ شیئر کیجئے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.